پولیگمی یا ایک سے زیادہ شادیاں. یہ موضوع خاص طور پہ مردوں کی دلچسپی کا موضوع ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ خواتین بھی اس کے حق میں، مخالفت میں نہیں، حق میں بہت بڑھ چڑھ کر بولتی ہمیں نظر آئی ہیں. اس میں دو تین باتیں جو ہیں بہت دلچسپ ہمیں لگی. اچھا، اب یہ صرف پاکستانی کانٹیکسٹ نہیں ہے، اگر آپ دنیا بھر کے مسلم معاشرے نکال لیں تو وہاں پہ یہ کانٹیکسٹ آپ کو ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو مروج مذاہب ہیں اس میں اسلام میں، اگرچہ باقی کچھ مذاہب میں بھی پولیگمی کی اجازت ہے، بٹ اسلام میں اس کی شرح جو ہے باقی مذاہب کی نسبت کافی زیادہ ہے. اور اسلامک پریچرز، مفتی، مولوی، ممبر میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور اب تو خیر بات میڈیا پرسنالٹیز تک جا پہنچی ہے، اینکر پرسنز تک جا پہنچی ہے، اس کے حق میں بڑے زور و شور سے تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں. نہ صرف تبلیغ بلکہ اس حد تک بات ہوتی ہے کہ یہ وہ حق ہے، اٹس کائنڈ آف این انalienable رائٹ فار دیز پیپل جو خدا نے مردوں کو تفویض کر دیا ہے، کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہیں 2 کریں، 3 کریں، 4 شادیاں کریں، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو یہ وہ معاشرے پہ گویا یا اپنی پہلی بیوی پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. 2 ہیں تو 2 پہ احسان کر رہے ہیں کہ تیسری نہیں لا رہے، چوتھی نہیں لا رہے، پانچویں کی تو خیر اجازت نہیں ہے، بٹ 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں بھی لے آتے ہیں اور پہلے کی بیویاں فارغ کرتے چلے جاتے ہیں. ایسی بہت سی ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی. بہت سے آپ کو کلپس نظر آئیں گے، بہت سے لوگ نظر آئیں گے بات کرتے ہوئے جو بڑے فخر سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی 4 بیویاں ہیں، یا ان کی 3 بیویاں ہیں، ان کے 15 بچے ہیں، یا ان کے 20 بچے ہیں. یہ اس معاشرے میں مجھے یہ اکثر اوقات میرے لیے ایک مسئلہ رہا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ فخر کرنے کا یہ کون سا مقام ہے کہ آپ نے کتنے بچے پیدا کر لیے ہیں یا آپ نے کتنی بیویاں رکھ لی ہیں. جہاں پہ اچھا ایک چیز اور ہم نے دیکھی، جہاں پہ جب کسی لوگوں کے پاس، خاص اگین ہم چونکہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، انڈیا میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ہمارا، چونکہ یہ بہت سی دفعہ یہ ہمارا خطہ جو ہے وہ موضوع بحث ہوتا ہے. انڈیا میں پولیگمی جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، لیکن مسلم اس کے لیے الاؤڈ ہے. بنگلہ دیش میں پولیگمی الاؤڈ ہے، پاکستان میں پولیگمی الاؤڈ ہے انڈر سرٹن کنڈیشنز آف کورس. لیکن یہ جو آپ کو جو بات اس پہ ہوتی نظر آئے گی، وہ بات جو ہے مجھے لگتا ہے بہت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اب اس بات کو 3 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. پہلا یہ کہ آپ قانون کے حساب سے دیکھیں، اور اگر آپ ایک قانون پسند شہری ہیں. دوسرا یہ کہ آپ چلیں قانون کو تو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کے لیے شریعہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ شریعت کے حساب سے دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، اور اس میں واقعی دیکھیے کہ کیا ایسی بات ہے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. اور تیسری بات جو شاید سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاجک کے حساب سے دیکھیں کہ کیا پولیگمی جو ہے معاشرے میں ہونی بھی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم ان تینوں ایسپیکٹ سے پولیگمی کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. کوشش کریں گے کہ بات جو ہے وہ پریسائز رکھیں، لوگوں تک پہنچ جائے. بہت سے لوگ ظاہر ہیں اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں اس سے آپ کو اختلاف کرتے نظر آئیں گے. اب اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. میرا مقصد بہرحال بات سامنے رکھنا ہے. پاکستان کی حد تک میں آپ سے اس جو آئلی قوانین ہیں، یا جو اس حوالے سے جو ہمارے پاس لیگل فریم ورک موجود ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو دوسری شادی کی اجازت ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کو ایک تو پہلی بیوی سے اجازت لینی ہوگی، دوسرے یہ کہ اجازت شاید یونین کاؤنسل میں بھی آپ کو رجسٹر کرانی ہے، یعنی گورنمنٹ اس میں انوالو ہوگی. آپ اپنی مرضی سے دوسری شادی نہیں کر سکتے. اگر پہلی بیوی آپ کو پرمٹ نہیں کرتی تو بھی یہ شادی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل یا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے اس قانون کے خلاف سفارشات مرتب کی تھیں. میں قانون دان تو نہیں ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک یہ سفارشات جو ہیں انہوں نے قانون کا درجہ حاصل نہیں کیا، اور پاکستان میں وہی ایوب دور کے بنے ہوئے آئلی قوانین جو ہیں وہ آج بھی نافذ ہیں، جس کے حساب سے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. اس میں جو ہمارے یہاں راہ فرار اختیار کی جاتی ہے وہ یہ کہ پہلی بیوی کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر تم شادی کی اجازت نہیں دو گی، اگر آپ قانون کے حساب سے چلنا چاہ رہے ہیں، تو تمہیں طلاق دے دی جائے گی اور دوسری بیوی لا کے رکھ دی جائے گی. طلاق ہمارے یہاں بہت بچوں کا کھیل ہے. نکاح تو بہرحال پھر آپ کو رجسٹر کرانا پڑتا ہے، بٹ طلاق جو ہے وہ بڑے آرام سے ہو جاتی ہے. طلاق کی صورت میں ایلیمنی کس نے دینی ہے، طلاق کی صورت میں جائیداد کی تقسیم کیسے ہونی ہے، طلاق کیا عدالت کے تھرو نافذ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، ایسی کسی چیز کا کوئی ڈول نہیں ڈالا جاتا. تو قانون تو ہمارے یہاں بنیادی طور پر اگر موجود بھی ہے تو اس کو توڑنا، موڑنا، مروڑنا بہت آسان ہے. پہلی بیوی کی اجازت انڈر ڈیوریس لی جاتی ہے، اگر لی جاتی ہے تو. جو بہت سی عورتیں آپ کو بات کرتی نظر آتی ہیں اس موضوع پہ کہ وہ پہلی شادی سے دوسری شادی سے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بڑی برسوں کی کنڈیشننگ کا بھی نتیجہ ہے، اور یہ اس امپلائڈ ڈیوریس کا بھی نتیجہ ہے جو کہ ان کا خاندان، ان کا معاشرہ، ان کے شوہر ان پر مسلط کرتے ہیں.
تو قانونی حساب سے اگر آپ ایمانداری سے چلیں اور بیوی کو آپ ڈرائیں دھمکائیں نہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس معاشرے میں آپ کو اجازت ملنے کا کوئی چانس ہے۔ میں اس کے اوپر جتنی جو تھوڑا بہت مطالعہ میرا ہے، جہاں میں نے دیکھا ہے، تو میرے خیال سے شادی جو ایک کانٹریکٹ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے فریق ہیں، اس میں عورت کی طرف سے یہ خوشی سے کبھی اجازت جو ہے وہ مجھے ملتی نظر نہیں آئی، یا دنیا میں کہیں عورتیں جو ہیں وہ اس کے حق میں مجھے بات کرتی نظر نہیں آئیں۔ جہاں پہ اینٹی پولیگمی لا ہے وہاں عورتیں کبھی نہیں آئیں کہ پولیگمی کی اجازت دی جائے، کیونکہ پولیگمی بہت ضروری ہے، آپ مزید شادیاں اور مردوں کو کرنے دیں، تو یہ ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اگر ہم قانون کے حساب سے چلیں تو دوسری شادی ہونے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ اب آ جائیے کہ چونکہ ظاہر ہے قانون ہمارے لیے یہاں ایک سیکنڈری امپورٹنس رکھتا ہے، ہمارے یہاں جو اصل چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا وہ ہمیں اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اس معاملے میں یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ اجتہاد کیا ہے، اس معاملے میں یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ آج کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، اس معاملے میں یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ مختلف جو فقہی اسکولز ہیں وہ اس بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ ہم سیدھا سیدھا جو ہمارے یہاں بہت دفعہ حوالہ دیا جاتا ہے وہ قرآن کا حوالہ دیا جاتا ہے اور سورہ نساء کی ایک آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ کوئی بہت لمبی چوڑی آپ سے تفسیری بات نہیں کرنے لگا، نہ میں آپ پہ قرآن کا کہ علم پہ آپ سے کوئی مناظرہ یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی ایسی بات ہے۔ میں سیدھی سی ہمیں اکثر اوقات جب ہم ایسا کوئی حوالہ دیتے ہیں، اور چونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب دین مکمل ہوا تھا تو فقہ کی کتابیں تو موجود نہیں تھیں، حدیث کی کتابیں بھی موجود نہیں تھیں، اس پر کسی اور دن بات کریں گے کہ حدیث کی کتابیں جو مرتب بھی ہوئی یا تھوڑا بہت جو لکھا بھی گیا اس کو جلا دیا گیا باقاعدہ کہ کوئی متوازی دین جو ہے وجود میں نہ آ جائے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اگر کوئی پرنسپلی کوئی چیز قرآن میں موجود ہے تو آپ وہیں سے انفرنس لیتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ کسی نے فقہ سے ایسا انفرنس لیا ہو جو قرآن سے متصادم ہو۔ تو آپ کا انفرنس جا کر سورہ نساء کی آیت کے ساتھ ہی جڑتا ہے، جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ 2 یا 3 یا 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں مختلف قسم کی لوگوں کی تفسیر میں مختلف قسم کی باتیں ہیں، تو میں تفسیر کی طرف نہیں جاتا۔ میں آپ کے سامنے بڑی سادہ سی، اگرچہ سادہ ٹرانسلیشن بھی نہیں ملتی کیونکہ ٹرانسلیشن کے اندر بھی بریکٹس جو ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں، بٹ پھر بھی جتنی سادہ ہمیں ٹرانسلیشن ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو سورہ نساء کی 3ری آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کانٹیکس تو پہلی آیت سے بنتا چلا آ رہا ہے۔ تو اگر آپ پہلی آیت سے آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس وقت جو موضوع بحث ہے وہ شادیاں نہیں ہیں، اس وقت موضوع بحث ہے معاشرے میں یتیم۔ اچھا، یتیم کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا وسیع المعنی ہے، اس میں ضروری نہیں کہ جو آرفنز ہیں، بچے ہیں، صرف انہی کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جو آرفنڈ ہو گئی ہوں، یعنی ان کے کوئی سرپرست نہ ہو، ان کو کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، یہ جنگ کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ اگر میں اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بتاؤں گا کہ کچھ ایسے واقعات اور بھی ہوئے ہیں جس میں مردوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ عورتیں جو ہیں ان کو یا معاشرے جو تھے وہاں پہ ظاہر ہے جس وقت ہم جس معاشرے کی جس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں، مین ور دا بریڈ ونرز، تو عورتوں کے لیے ذرا مشکل تھا۔ تو عورتوں کے لیے اگر آپ ان کے لیے شیلٹر پرووائڈ نہیں کر سکتے، گورنمنٹ انہیں سپورٹ پرووائڈ نہیں کر سکتی، آپ ان کا حق انہیں نہیں دے پا رہے کسی طرح، تو اس صورت میں شادی ایک آپشن کے طور پر دی گئی ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ کوئی پریولیج نہیں ہے کہ یہ شادی کرنا جو ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مرد کے لیے شادی کرنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بڑی کنڈیشنل سی بات ہے۔ یہاں پہ جس طرح لا میں کنڈیشن ہے، اس طرح یہاں پہ بھی کنڈیشن موجود ہے۔ اور اگین اگر میں وہ ترجمہ سیدھا سا انگریزی کا آپ کے آگے پڑھ دوں کہ if you fear you might fail to give orphan women یا orphan their due rights. their due right is کیا ہونا چاہیے، یہ اگین it's a debatable thing کہ ان کو معاشرے میں روٹی کپڑا مکان جو ہم بنیادی بات کرتے ہیں وہ میسر ہونے چاہیے۔ اگر وہ یا آپ کے اگر زیر عاطفت وہ آ گئے ہیں تو ان کی کوئی جائیداد ہے، ان کی کوئی انکم سورس ہے، اس کو کور کرنا ہے۔ اگر آپ وہ فور ون ریزن اور دیا تھا، ناؤ اٹس اوپن ٹو انٹرپریٹیشن۔ اگر وہ کور نہیں ہو پاتا تو پھر آپ شادیاں کریں عورتوں سے تاکہ یتیموں کو تحفظ مل سکے، یتیم بچوں کو بھی اور ہو سکتا ہے کہ یتیم عورتوں کو بھی۔ بٹ مقصد کیا ہے، انہیں یتیم خواتین کون سی، ہر خاتون نہیں، وہ جو ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں 16 سال کی 2 یا 8 سال کی 16 سال کی 1 یا 8 سال کی 2 یا 4 سال کی 4، تو ہرگز یہ بات نہیں ہو رہی۔ یہ تو بات ان خواتین کی ہو رہی ہے جو معاشرے میں کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہیں، اور یہ مسئلہ بڑا آئیڈینٹیفائڈ ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ کون آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ کیا آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ آپ تو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، یہ ظاہر ہے اسٹیٹ آئیڈینٹیفائی کرے گی۔ اسٹیٹ آئیڈینٹیفائی کرے گی، جوری آئیڈینٹیفائی کرے گی، کوئی جج آئیڈینٹیفائی کرے گا، کوئی عدالت آئیڈینٹیفائی کرے گی، اور اس کے بعد میں فیصلہ ہوگا کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔
اچھا دین میری ادر ویمن آف یور چوائس 2 3 اور 4. جب 2 3 اور 4 آتا ہے تو بڑی آسانی سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ یہ کچھ 4 شادیوں کی اجازت نہیں کہ جہاں تک ہو، بٹ 4 سے زیادہ تو آپ نہیں جا سکتے. 2 شادیاں کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، بٹ اس سے زیادہ پاسبل نہیں ہے. اچھا اس کے آگے جو بات ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ بٹ اف یو آر افریڈ یو ول فیل ٹو مینٹین جسٹس، یعنی اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹینٹ یور سیلف ود ون. ظاہر ہے یہاں پہ سلیو خواتین یا کانکیوبائنس کا بھی ذکر ہے. میں اس طرف ابھی نہیں جاتا کیونکہ ظاہر ہے آج کے معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش ہے، اس کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے. اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ دس از ہاؤ اف یو کیپ ون دس از ہاؤ یو کین مینٹین جسٹس. یعنی اگر ہم اس کو الہامی کلام کے طور پہ رہ رہے ہیں تو خدا کی طرف سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ ایک بڑی ایک پیکیولر سچویشن ہے جہاں پہ کوئی 2 3 4 شادیاں تمہیں کرنی پڑے، ورنہ ایک ہی اور ایک ہی میں انصاف ممکن ہو سکے گا، ادروائز انصاف کرنا ممکن نہیں ہے تمہارے. اچھا یہ جو انصاف والی شرط ہے نا، یہ اب آپ کو بہت سے لوگ کہتے ملیں گے تو میں تو بڑا انصاف کرتا ہوں. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ انصاف کا لفظ جب آپ یوز کر لیتے ہیں، جب آپ جسٹس کا لفظ یوز کر لیتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اجازت آپ کو نہیں ہو سکتی کہ آپ فیصلہ کریں. میں کہوں جی میں تو یتیموں کے ساتھ بڑا انصاف کرتا ہوں، لیکن میں انہیں 20% حصہ دوں اور 80% رکھ لوں اور اس کی میں کوئی جسٹیفیکیشن بنا لوں، تو کون فیصلہ کرے گا کہ میں نے انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں کہ میری 3 بیویاں ہیں، ان کے درمیان میں انصاف کرتا ہوں، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کیا میں خود ہی فیصلہ کروں گا؟ میں تو ظاہر ہے ہمیشہ اپنے حق میں فیصلہ کروں گا. چوتھی بیوی لانے کے لیے تو مزید یہ فیصلہ میرے لیے امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ میری 3 بیویوں میں انصاف کر رہا ہوں تو میں چوتھی میں بھی کر لوں گا. یہ انصاف کی شرط پری ریکوزٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک بیوی موجود ہے اور آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلے یہ طے کرنا پڑے گا، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ انصاف کریں گے. کیسے انصاف کریں گے؟ کیا دونوں کے نام ایکول جائیداد ہوگی؟ کیا دونوں کے نام ایکول اموویبل پراپرٹی آپ لگائیں گے؟ کیا ایلیمنی پہلے سے ڈیسائیڈ ہوگی؟ کیا پری نپچول ایگریمنٹس ہوں گے؟ دیر کوڈ بی 100 ways. It is at the discretion of a court to decide. تو اس کا مطلب ہے بات گھوم پھر کے وہیں آ گئی جو کہ 1961 کے یا 1961 یا 1960 کے جو آئلی قوانین ہیں کہ یہ فیصلہ پہلی بیوی کی اجازت سے مشروط ہی ہو جائے گا. بات وہیں پہ آ گئی. انصاف کا فیصلہ یا تو وہ جس کے ساتھ انصاف ہونا ہے وہ یہ بتا سکتا ہے یا یہ کورٹ بتا سکتا ہے، اور یہ ڈیسیجن جو ہے یہ آپ خود نہیں لے سکتے. تو مرد اپنی مرضی سے دوسری شادی تو نہیں کر سکتا، چاہے وہ قانون کے حساب سے ہو پاکستان میں رہتے ہوئے. باقی ممالک کے بارے میں ظاہر ہے میں کامنٹ یہاں پہ نہیں کر سکوں گا، یا لیکن جہاں جہاں مسلم ممالک ہیں وہاں پہ قرآن کے حساب سے بھی یہ شادی ہوتی مجھے نظر نہیں آ رہی. باوجود اس کے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ مرد فخریہ اس کا اعلان کرتے ہیں، انہیں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، انہیں کسی کو انصاف دکھانے کی ضرورت نہیں، انہیں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں. یہ میرے حساب سے جس مذہب کو وہ مانتے ہیں اس کی بھی صریح خلاف ورزی ہے اور یہ قانون کی بھی صریح خلاف ورزی ہے. میں اس پہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں وہاں یہ چیز اسے امپیکٹ کرتی ہے. یہاں جو خواتین رہتی ہیں یہ ان کے حقوق کو امپیکٹ کرتی ہے. یہ کل کو ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کو امپیکٹ کرے، یہ ہو سکتا ہے میری بہن کو امپیکٹ کرے. ان اے وے یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف لوگوں کی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے. اور چونکہ میں اس معاشرے کا ایک فرد ہوں تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کسی چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتا تو اس کے بارے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں. یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، یہ ایک رائے ہے جس کی بنیاد میں کچھ بیسک فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب آ جائیے تیسری چیز کے اوپر جو کہ لاجک کی بات ہے. لاجک بڑی سمپل ہے. مین اینڈ ویمن دنیا میں تقریباً یہ اسپلٹ پاپولیشن ہے، آدھے مرد ہیں آدھی عورتیں ہیں. تو اگر ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ گیون پوائنٹ ان ٹائم پہ مرد بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، عورتیں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں، اور شادی کے انسٹیٹیوشن پر پھر کسی دن بات کر لیں گے کہ شادی کا انسٹیٹیوشن کہاں سے آیا، اس کی کیا لاجک تھی، کیا شادی کا انسٹیٹیوشن آج کے دن بھی ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے، شادی کا انسٹیٹیوشن کیا لو اینڈ افیکشن یا ایمپتھی کے لیے ہے یا فیملی بنانے کے لیے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ کسی اور دن بحث کر لیں گے. بٹ یہ بات آپ کو سب کو ماننی پڑے گی کہ شادی بیسیکلی ایک کانٹریکٹ ہے جس میں 2 اس کے سگنیٹریز ہیں. آپ جو مرضی کہہ لیجئے، مطلب آپ مرد کو اس میں حاکم بنانے کی کوشش کر لیجئے، ایسا نہیں ہے. اصولی طور پہ ایک ایگریمنٹ میں 2 لوگ ڈیفائنڈ ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی سائن نہیں کرے گا تو وہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں نکاح نامے میں آپ کو پتا ہے کہ عورت کو طلاق کا حق دینے کی دا رائٹ ٹو ڈیورس موجود ہے، لیکن وہ بھی کراس کر دیا جاتا ہے.
ایسی بہت سی باتیں نہیں ہوتی. تو یہ ایک ایگریمنٹ ہے, اٹس اے میوچل ایگریمنٹ. تو اس کا مطلب ہے اس میوچل ایگریمنٹ میں اگر کوئی بھی چینج آئے گی, کوئی بھی ڈیویشن آئے گی, تو وہ دونوں کی مرضی سے آئے گی. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ ایگریمنٹ جب ہو رہا ہے فار وٹ ایور ریزن, اس کی شادی کے انسٹیٹیوشن کی وجوہات پہ ہم کسی اور دن میں نے کہا بات کریں گے, لیکن جس وجہ سے بھی ہو رہا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دونوں طرف کوئی ایک توازن موجود ہے, مرد بھی اتنے ہی عورتیں بھی اتنے. اچھا, اب ہم زیوم کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ممبر سے تبلیغ کی جاتی ہے کہ آپ 2 شادیاں تو لازمی کریں, اور 4 کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. تو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا پاسبل نہیں ہے وہ ایک شادی کرتے ہیں, اور جتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, افورڈ کی ڈیفینیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہمارے یہاں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس میں بھی ایک سے زیادہ شادیوں کا بہت رجحان ہے, بلکہ وہ طبقات جنہیں ہم بلو دی پاورٹی لائن کہتے ہیں وہاں پہ بھی یہ بہت کامن ہے. تو اگر ہم ایزیوم کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی مرد مین ٹو ویمن ریشو 4:1 نہیں تو 3:1 تو ہونی چاہیے. 3:1 نہ بھی ہو تو 2:1 تو ہونی چاہیے کہ ہر ایک مرد کے لیے 2 عورتیں میسر ہوں. ورنہ اگر مرد جو ہیں, فرض کر لیجیے 30 مرد ہیں اور 30 عورتیں ہیں, اگر 15 مرد 30 عورتوں سے شادی کر لیں گے تو باقی 15 مردوں کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے بیویاں تو میسر نہیں ہیں, شادی تو نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ ایکچولی ان ریالٹی عورتوں کا نہیں ہے کہ وہ کواری رہ جاتی ہیں. یہ مسئلہ لاجیکلی اسپیکنگ مردوں کا ہوگا. پاکستان کی سوسائٹی میں اسپیشلی دیر آر اباؤٹ 48% women, 48.2% probably, and there are 52% men. مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم ہیں. سو پولیگمی کی کوئی تک بنتی ہی نہیں ہے, بیکاز یو ایکچولی یہ جینڈر امبیلنس جو ہے اسے آپ فردر خراب کرتے چلے جائیں گے اگر آپ ایک سے زیادہ شادیاں کریں گے. تو اصولی طور پر تو گورنمنٹ کو بھی اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے تاکہ یہ جینڈر بیلنس جو ہے ہمارے یہاں مینٹین رہے. پولیگمی ہے کیوں, پولیگمی کی لاجک کیا ہے؟ لاجک جس زمانے کی ہے وہ بڑی پرانی بات ہوگی. مثال کے طور پہ سب سہارن افریقن ممالک کے اندر دنیا بھر سے زیادہ پولیگمی تھی, اور اس وجہ سے تھی کہ وہاں سلیو ٹریڈ جو تھی وہ پریویلنٹ تھی. سلیو ٹریڈ میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, مطلب یہ میں نے کوئی ایجاد نہیں کی ہے, یہ فیکٹس یہ موجود ہیں. سلیو ٹریڈ میں کیا ہوتا تھا, مردوں کی کمی ہو جاتی تھی, مرد جب کم ہو جاتے تھے عورتیں زیادہ ہو جاتی تھی تو پولیگمی ہو جاتی تھی. دوسری ایک اور وجہ جو تھی, جب یہ زرعی معاشرے وجود میں آئے تو عورتوں کو صرف چائلڈ بیئرر کے طور پہ نہیں دیکھا گیا, پراپرٹی کے طور پہ دیکھا گیا. سو جتنی اولاد پیدا ہوتی تھی وہ جو بھی شخص جس کی بھی اولاد ہے وہ اس کے لیے کام کرتی تھی, کیونکہ آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے. ٹیریٹوریل ایشوز اس طرح کے نہیں تھے, جتنی پراپرٹی آپ کاشت کر سکتے تھے وہ آپ کی ہو جاتی تھی. تو جتنی بڑی آپ کی فیملی ہوتی اتنا آپ کو فائدہ ہو سکتا تھا اس کا. اب حالات وہ نہیں ہیں. اب ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے معاشروں کے اندر اسکارس ریسورسز جنہیں ہم کہتے ہیں, یعنی ریسورسز لگے بندے ہیں. تو جتنی آپ بڑی فیملی کرتے چلے جائیں گے, میرے اپنے گھر میں اپنے گھر سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں ڈیل کرتا ہوں, جن لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں, میرے سامنے ایگزامپلس ہیں. میں کل ایک صاحب سے بات کر رہا تھا, میں ان کا نام آپ کو نہیں لیتا. ان کی 2 شادیاں ہیں, 10-12 بچے ہیں, کوئی بچہ پڑھ لکھ کے نہیں دیا, کوئی بچہ مزدوری کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. تو یعنی آپ کے پاس کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں انہیں مینیج کرنے کے. تو یہ ریسورسز جب مینیج کرنے کے نہیں ہیں تو معاشرے میں ایسے لوگوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, جو معاشرے میں یا تو عضو معطل ہوتے ہیں یا وہ معاشرے میں ایکچوئل پروڈکٹیوٹی ایڈ نہیں کر سکتے. کم بچے ہوں گے تو آپ ان کے لیے اپنے ریسورسز میں کام کر سکتے ہیں. میں اس وقت آبادی کے پورے فلسفے کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ آبادی کا فلسفہ جو مالتھس پرنسپل تھا وہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا, وہ ایک الگ بحث ہے, اگین وہ کسی اور دن کی بحث ہے. لیکن بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ آپ کے اگر کم بچے ہیں تو آپ انہیں پڑھا سکتے ہیں, آپ انہیں لکھا سکتے ہیں, اچھی تعلیم دے سکتے ہیں, معاشرے کا ایک بہتر شہری بنا سکتے ہیں. اور نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جتنے آپ کے بچے ہوں گے اتنے آپ کے پاس پیسے آنے شروع ہو جائیں گے یا آپ اتنے خوشحال ہو جائیں گے. ہر بچے کو اپنے آپ کو بھی پالنا ہے, پھر بچے کو آگے شادی کرنی ہے, ظاہر ہے کسی وقت پھر اس کو آگے پالنا ہے. اگر مرد بچے ہیں, عورت ہے تو اس کو کسی اور جگہ پہ جانا ہے. سو ایوری بڈی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف himself, every man or every woman for himself, economically speaking. تو یہ ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. اکنامکلی وہ کس قسم کے یونٹ اور کس قسم کے کورسپونڈنگ کہاں پہ وہ کھڑے ہوں گے, یہ بات سوچنے کی ہے. تو آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کا جائزہ لے لیجئے, اس میں اس کی ریزن سمجھ لیجئے, آپ ریلیجس پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے, آپ قانون پسندی کا ڈول ڈال لیجئے, آپ انصاف کی بات کر لیجئے. کسی بھی طرح آج کے دن polygamy does not make any sense. اور جو یہ بات کر رہا ہے اور جو یہ ترغیب معاشرے میں دے رہا ہے, بیسیکلی وہ اس معاشرے کے ہمدرد یا خیر خواہ نہیں ہے. دوسری بات یا آخری بات یہ کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے
کہ وین یو انٹر ان ٹو اے کانٹریکٹ یو ہیو ٹو رسپیکٹ دی ادر پارٹی ان دا کانٹریکٹ. اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے اور اگر آپ اپنے کو ایک سپیریئر مخلوق سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے, یا آپ اپنے آپ کو سی ای او آف دیٹ پرٹیکولر انسٹیٹیوشن جس کو شادی کو آپ نے کریٹ کیا ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, دین یہ ایک اس میں لو, ایمپتھی, افیکشن تو رخصت ہو جائے گی. یہ پھر ایک بزنس ٹرانزیکشن رہے گی جس میں آپ مینیجر ہوں گے, سپروائزر ہوں گے, ایک کو آپ نے امپلائی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. اٹ از ناٹ اے ریلیشن شپ دیٹ شوڈ بی دا بیسس آف لاسٹنگ میرج. تو میرا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے ہے. معاشرے میں بیسیکلی جو پوائنٹ آف ویو موجود ہے یہ تھوڑا سا اس کا کاؤنٹر نیریٹو ہے. آپ اس سے اتفاق کرنا چاہیں, اختلاف کرنا چاہیں, آپ کی مرضی ہے. بات میں نے رکھ دی ہے اور یہی میرا مقصد تھا, اپنا ویو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا. اس بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں اس کا اظہار آپ کر سکتے ہیں, لیکن اظہار کرنے سے پہلے بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کی بات پہ یا ایون میری بھی بات پر اس کو مان کر اظہار کریں, کوشش کیجئے کہ اس حوالے سے تھوڑا سا خود بھی کچھ پڑھ لکھ لیجئے, تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیجئے, کوئی دلیل کا دامن دیکھ لیجئے, کوئی منطق کا دامن دیکھ لیجئے, کوئی قانون کا دامن دیکھ لیجئے, اور اس کے بعد سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں جو ٹرینڈز چل رہے ہیں اس حوالے سے کیا وہ صحت مندانہ ٹرینڈز ہیں یا وہ غیر صحت مندانہ ٹرینڈز ہیں, کیا ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے یا ان کی حوصلہ کشی ہونی چاہیے. تھینک یو سو ویری مچ.